بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ گندم کی فصل کو جب پہلا پانی لگایا جاتا ہے، پہلی آب پاشی کی جاتی ہے، تو کچھ زمینوں پر منفی اثرات ہوتے ہیں کہ وہ فصل مرنے کے قریب ہو جاتی ہے بالکل۔ تو اس کے گندم پر منفی اثرات کیوں پڑتے ہیں، اس سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں، آج اس کی فلاسفی پر ہم بات کرنے لگے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ جب ہم گندم کو آب پاشی کرتے ہیں یعنی فلڈ ایریگیشن، اس میں نہ تو وہ پانی کی مقدار زیادہ استعمال ہوتی ہے، بلکہ جو زمین تیار کی ہوتی ہے وہ پانی لگانے سے پہلے زمین تیار کر کے اس وقت بھی کافی پانی لگ چکا ہوتا ہے۔ جب فلڈ ایریگیشن کرتے ہیں اس میں ہزاروں من پانی استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ پانی گندم کی فصل میں داخل ہوتا ہے تو اس میں سے ہوا یعنی آکسیجن کو نکال دیتا ہے۔ تو گندم کی فصل نہیں ہوتی ہے اس وقت، اس کی جڑیں باریک ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جڑیں جاندار ہیں، اسے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے خوراک لینے کے لیے، پانی کو جذب کرنے کے لیے۔ تو وہ جڑیں باریک ہوتی ہیں، انہیں تو گندم کے پودے کو تو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے خوراک جذب کرنے کے لیے، پانی جذب کرنے کے لیے۔ جب ہم فلڈ ایریگیشن کرتے ہیں تو اس وقت یہ آکسیجن ساری نکل جاتی ہیں، تو اس وقت پودے کو گھٹن محسوس ہوتے ہیں، یعنی سفوکیشن اسے محسوس ہوتی ہے۔ تو بڑی مشکل سے وہ گندم کا پودا اس گھٹن ماحول میں اپنے آپ کو زندہ کھڑا کرتا ہے۔ تو یوں اس پر منفی اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی موسم کی کیفیت تو صحیح ہوتی ہے گندم کے وقت، تو آپ نے دیکھو وقت سے پہلے جو اس کے پرانے پتے ہوتے ہیں نچلے والے، وہ پیلے یعنی زرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اگر پانی زیادہ دنوں کے لیے کھڑا رہے، جس طرح وہ چکنی کلراٹھی جو سخت زمینیں ہوتی ہیں، وہاں اگر پانی زیادہ دنوں کے لیے کھڑا رہے تو وہاں پودا سفوکیشن میں گھٹن میں محسوس کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں نچلے پتے وہ ہمیشہ زرد رہتے ہیں، وہ گھٹن سی کیفیت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس پر منفی اثرات ہوتے ہیں، تو وہ پیداوار میں کمی آتی ہے۔ تو اسی طرح جب زمین وتر میں آتی ہے تو اس وقت اس میں وہ آکسیجن کا پروسیس دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور پودا جو وہ گھٹن سی کیفیت آبپاشی کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو ریکور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ جو ہماری کلراٹھی سخت زمینیں ہوتے ہیں وہاں اکثر وتر تھوڑی دیر میں آتا ہے، تو وہاں پودا زیادہ وقت کے لیے گھٹن میں رہتا ہے۔ اگر بعض دفعہ کلراٹھی جو سخت زمینیں ہوتی ہیں وہاں اگر پانی زیادہ لگ جائے یا کہیں سے ٹوٹ کر لگ جائے، یا کسان عموماً خود زیادہ پانی لگا دیتے ہیں، چلو بھئی نہر آئی ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں، یا کہیں سے مفت میں پانی مل جائے تو وہ زیادہ اس کی بھرائی کر دیتے ہیں۔ تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گندم اگ رہے ہوتے ہیں اس کی نوکیں جھلس جاتی ہیں، تو وہاں اکثر پودے مر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ پھر اس سے پیداوار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو وہ شگوفے بنانے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو فلڈ ایریگیشن کا سسٹم ہے یہ ہم چند ناگزیر حالات کی وجہ سے ہم فلڈ ایریگیشن کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گندم کی فصل ایک برانی فصل ہے۔ اسے اگر سپرنکل کی مدد سے اگر مطلب ہے کہ پانی لگایا جائے، جیسے بارش، ہم کہتے ہیں کہ بارش پڑ رہی ہے، بارش کے لیے فائدہ مند ہے، تو یہی مطلب ہوتا ہے، کیونکہ اگر اسے سپرنکل کی مدد سے بارش کی طرح پانی لگایا جائے تو پھر اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو ان زمینوں میں پہلی آبپاشی کے ساتھ سٹریس آتا ہے فصل کو، جبکہ جو ہماری زمینیں سخت ہیں یا جو ریتلی ہیں، ریتلی ٹائپ ہیں، جن میں ڈرینیج سسٹم اچھا ہوتا ہے، وہ فوراً پانی کو جذب کر جاتی ہیں، تو وہاں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے اس کے منفی اثرات ہم نے بیان کر لیے۔ اب اگر ہم ان کی احتیاط کیسے کریں، تو جو ہماری کلراٹھی زمینیں ہوتی ہیں، کیونکہ اکثر ہماری جو دیکھیں 70% زمینیں تھوڑ سے متاثر ہیں، تقریباً 20-30% جو ہماری زرخیز زمین جسے کہتے ہیں، تو وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پٹڑیوں پر کاشت کریں۔ پٹڑیوں پر کاشت کریں گے یا ہم چھٹا کر کے وہ کھیلیاں سی بنا دیں، کیونکہ اس میں پانی اوپر جائے گا تو وہ سیلاب پہنچے گا، اور جو فالتو پانی ہوگا وہ نیچے پٹڑیوں میں آ جائے گا، کھیلیوں میں آ جائے گا، اس سے وہ سٹریس والی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ کیونکہ اگر یہ ایسا کرنا ممکن نہ ہو
تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ زمین ہماری لیزر ہو، لینڈ برابر ہو، تو وہاں پتلا سا پانی مطلب ہلکا یہ لگانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ نکا ایک طرف سے چل رہا ہے بس سارا دن چلتا رہتا ہے چلتا، وہ تو پھر زمین لاکھوں ٹن ہزاروں ٹن کی پانی پی رہی ہے، تو اس طرح نقصان ہوتا ہے. یا تو ایک ہی دفعہ ہو بھائی کھالا بھر کے آئے، ایک ہی مطلب ہے پانی فلڈ سے وہ فل ہو جائے، تو پھر تو یہاں ایسے ہم بچا سکتے ہیں اسے. یہ جس طرح آپ نے لیزر زمینوں کو دیکھو گا پانی چھوڑ دیں تو وہ برابر یونیفارم طریقے سے پوری لینڈ پہ پھیل رہا ہوتا ہے. بس اگر ایسے پتلا پانی لگایا جائے تو پھر وہاں سٹریس سے ہم فصل کو بچا سکتے ہیں. پھر یہ کچھ اقسام پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ کون سی قسم اسے برداشت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. ہماری ایک قسم ہے لاسانی، آپ نے سنی ہوگی، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی سٹریس کو، وہ مرنے کے قریب آ جاتی ہے. جبکہ جو ہماری فیصل آباد ہے 2008، تو اس میں صلاحیت ہے وہ برداشت کر جاتی ہے. جبکہ ان کی جگہ اب کچھ نئی ورائٹی آ گئی ہیں، ان میں تھوڑی بہت کیپیسٹی ہے برداشت کرنے کی. تو ان سب باتوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب گندم کو پانی لگا رہے ہوں تو ہلکا پانی لگانا چاہیے تاکہ اس سے فصل کو بری طرح متاثر ہونے سے ہم بچا سکیں. تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر کریں. اگر کوئی رائے لینی ہو تو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ آگاہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.